الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ باب من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب۔ آج کتاب التوحید کا تیسرا سبق ہے۔ اس میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان توحید کے تمام اصولوں پر کھرا اترے گا، مکمل طور سے توحید کے معاملے میں پختہ ہوگا، وہ انسان جنت میں بلا حساب کے داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ توحید کے اوپر پورے کھرا اترنے کے سلسلے میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے ایک آیت کے حوالے سے یہاں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کائنات کی عظیم ترین شخصیتوں میں اول درجے کے انسان ہیں، جنہیں توحید کے باب میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توحید کتنا زیادہ تھا اور وہ توحید کے اصول اور ضابطے پر کتنا کھرا اترتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف قرآن مجید میں بیان کی۔ کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم، کان امہ، وہ ایک امت تھے۔ عربی زبان میں امت کے کئی معنی ہوتے ہیں، جس میں امت کا ایک معنی ہوتا ہے قائد، پیشوا، امام کے، کہ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، موحدوں کے سردار، موحدوں کے امام۔ موحدوں کے سردار اور موحدوں کے امام اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں توحید کے باب میں اتنی پختگی عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم حنیف کے ملت کی اتباع کیجیے۔ ما ہی الملہ التی کان علیہ ابراہیم علیہ السلام، وہ کون سی ملت ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے؟ وہ ملت توحید ہے، توحید پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے والی ذات اور شخصیت۔ اللہ رب العالمین نے اس توحید کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزت اور شرف عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنوں کا امام اور مومنوں کا باپ دونوں کہا۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بھی کہا قرآن مجید میں، واتبع ملت ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امام تھے، پیشوا، قائد، رہبر۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو اگر توحید کے معاملے میں کبھی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو پڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ یہودی اور نصرانی دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ،
وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب یہودیوں نے یا نصرانیوں نے جھگڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ابراہیم کو لے کے جھگڑا کر رہے ہو، جبکہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئی ہو، وہ تم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اتنا اونچا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے ذات سے جوڑ کر کے اسلام کا ایک بنیادی رکن رکھا، حج۔ حج پوری طرح سے توحید ہی کی دعوت ہے، حج پوری طرح سے توحید کی دعوت ہے، شروع سے لے کر آخر تک توحید ہی توحید ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں، تلبیہ، سعی، صفا مروہ کے درمیان کا سعی، طواف، قربانی، مزدلفہ منی کے جو واقعات، یہ سب کے سب توحید سے جڑا ہوا ہے۔ تو حج کل کا کل توحید کی دعوت اور توحید کا پیغام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نمونہ قرآن مجید میں توحید کے سلسلے میں پروجیکٹ کیا ہے، دکھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی ادوار ہیں۔ ایک دور وہ بھی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام توحید کو عقل سے سمجھتے ہیں، اور ایک دور وہ بھی ہے جہاں ان کے پر وحیاں آتی ہیں، اور دونوں ہی دور میں ابراہیم علیہ السلام توحید کے سلسلے میں کھرے اور سچے ثابت ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو عقل سے سمجھا، ستارے کو دیکھا، کہا میرا رب ہے، ڈوب گیا، کہا میرا رب ڈوب نہیں سکتا۔ جو حادث ہو، جو ختم ہونے والا ہو، جسے موت آئے، جو فنا ہونے والی ذات ہو، وہ رب کی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید کی کتنی بڑی درس، جبکہ وہ عقلی طور پر توحید کو سمجھ رہے ہیں۔ پھر کہا، چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند کو ڈوبتے دیکھا، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب حادث نہیں ہو سکتا، فنا نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، اسے موت نہیں آ سکتی ہے، وہ لا فانی ہے، وہ لا زوال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دھوپ، کیا کہتے ہیں، سورج اس پر غالب نہیں آ سکتا، بادل اس کو ڈھانک نہیں سکتا، وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ سورج کو دیکھا، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں عقلی طور پر توحید کا درس اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ کوئی بھی انسان جب کسی کے سامنے کھڑا ہو اور یہ عقیدہ پیش کیا جائے کہ یہ رب ہے، تو دیکھو یہ فنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس کی جنم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے، یہ کتنے دیر تک کے لیے آتا ہے۔ اگر اس کی ذات ایسی ہے جو وقت کے ساتھ محدود ہے، جو ٹائم کے ساتھ محدود ہے، تو پھر وہ رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کی صفت کیا ہے، لم یلد ولم یولد، اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، نہ تو اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا جو انسان عقیدے اور ایمان میں اتنا مضبوط ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے پر اتر جائے، تو ایسی صورت میں وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امام کیا کہتے ہیں، موحدین ہیں، امام الموحدین، توحید کے امام اور پیشوا ہیں۔ کیسے امام التوحید ہیں، توحید پر قائم کیسے تھے؟ قانتاً للہ، قانتاً للہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر منحصر ہونا، فلی ڈیپینڈنٹ، پوری طور پر اللہ پر ڈیپینڈ تھے، وہ ہر معاملے میں اللہ پر ڈیپینڈ۔ تبھی نہ جب آگ میں ڈالا گیا تو کہا کہ میرا رب میرا مالک وہی میری دیکھ بھال کرے گا۔ جب بیٹے کو ایسی جگہ میں جہاں پر وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں نہ کھیت ہے، نہ کھلیان ہے، نہ پانی ہے، نہ پیڑ ہے، نہ پرندے ہیں، نہ چرند ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی نہیں، صرف چلچلاتا ہوا دھوپ ہے۔ ارے آدمی بھی کبھی کہیں اگر بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی پیڑ ہو تو بیٹھیں، کچھ نہیں ہے۔ اب سوچئے آج کی تاریخ میں اس دنیا میں ہر جگہ انسان ملتا ہے، ریلوے پلیٹ فارم میں بھی انسان ملتا ہے نا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آنے جانے والا انسان کو دکھ ہی جاتا ہے۔ ایسے میں کوئی انسان اگر اپنے بال بچوں کو، بیوی کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ کر جائے جہاں پر اس کے رشتہ دار نہ ہوں تو وہ دکھی ہو جاتا ہے، یار یہاں میرا کوئی نہیں ہے، کون دیکھ بھال کرے گا۔
جبکہ انسان کا ہجوم موجود ہے، انسان کی پوری لشکر وہاں موجود ہے، انسان کتنے سارے وہاں موجود ہیں، لیکن وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو دکھی ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، گھر میں اور بھی کیا کہتے ہیں رہنے والے لوگ ہیں، اس کے باوجود دکھی ہوتے ہیں۔ سوچیے ابراہیم علیہ السلام ایمان میں کتنے پختہ رہے ہوں گے کہ ایک ایسی جگہ میں جہاں انسان کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر انسان پایا بھی جاتا ہوگا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سائے کے لیے بادل ہو تو سایہ ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہے، رات کو اندھیرا ہے، ایسے بیابان علاقے میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے ہی بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رب انی کیا ہے دعا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے بیت اللہ المحرم کے پاس ایک ایسی وادی میں جہاں پیڑ پودے نہیں اگتے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے، فلی ڈیپینڈنٹ اللہ رب العالمین پر پوری طور سے۔ بادشاہ سے جھگڑا ہوا، پورا اللہ تعالیٰ پر منحصر۔ کبھی بھی زندگی میں زندگی کے ساز و سامان پر اعتبار اور بھروسہ نہیں رہا۔ ہمارے یہاں انسان کو کس کس پہ بھروسہ ہے؟ روپیے پہ، پیسے پہ، گھر پہ، بینک بیلنس پہ، ہے نا۔ ابھی اگر کوئی آدمی سمجھدار ہوگا تو کہے گا کہ بھائی اتنا صدقہ خیرات کیوں کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی تھوڑا خیال رکھو، اس کے بارے میں بھی تھوڑا دھیان دو، اس کے لیے کچھ بچت کرو، کچھ سیونگ کرو۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ یہ توحید کے منافی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں اس کا انحصار روپیے پیسوں کی طرف ضرور جا رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم کی بات آتی ہے، لوگ کہاں جاتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں؟ ارے کون مولانا بنائے گا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، بیچارہ غریب مسکین کی طرح گھومے گا، یہ گالی دے گا، وہ گالی دے گا، ہے نا۔ کہاں جائے گا، کیا کھائے گا؟ بچے کو اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اسکول میں ڈالو، ہے نا۔ کون سے اسکول میں ڈالنا چاہیے؟ تو وہ والا اسکول کا ریپوٹیشن بہت اچھا ہے، اس اسکول میں ڈالو، ہے نا۔ ہمارے یہاں پہ ایک عام ٹرینڈ ہے، سب سے زیادہ کلکتہ میں، باقی کہیں نہیں ہے چیز۔ سب سے زیادہ بے روزگار کہاں ہیں؟ کلکتہ میں۔ پورے ہندوستان میں کوئی بھی شہر جہاں میٹرو چلتی ہو، میٹرو سٹی کوئی ایسی نہیں ہے جہاں اتنے بے روزگار ہوں جتنے کلکتہ میں ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھیے کہ سب سے زیادہ یہاں پر کرسچن اسکولوں میں تعلیم کن کی ہوتی ہے؟ مسلمان بچوں کی ہوتی ہے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا، جو کہتا ہے نا بی پریکٹیکل، وہ تھوڑا بھی دیکھنا بھی ہو جائے، آنکھ کھول کے دیکھے۔ دہلی میں کتنے مسلمان نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بے روزگار ہیں، اس کے مقابلے میں ہندوستان کیا کہتا ہے؟ کلکتہ۔ دہلی میں کتنے کرسچن اسکول ہیں اور کلکتہ میں کتنے ہیں؟ بنگلور میں کتنے مسلم کالجز اور اسکول ہے جہاں بچے مسلمان کے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اردو میڈیم میں پڑھ کے بچے MBA کر کے جاب کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ تو آدمی سوچے اردو میڈیم، باپ رے یہ تو سوسائڈ کر لیا، یہ تو فقیر ہو کے ہی مرے گا، بھیک بھی کوئی نہیں دے گا کیونکہ اس کو انگریزی نہیں آتی، اردو میڈیم سے پڑھائی کیا۔ کہاں ہونا چاہیے؟ کرسچن اسکولوں میں ہونا چاہیے۔ بنگلور میں جتنے مسلمان کے پاس روزگار ہے کلکتہ میں ہے نہیں ہے۔ ممبئی میں کتنے مسلمان ہیں جو کرسچن اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ 80% مسلم آبادی اردو میڈیم کی تعلیم حاصل کر دی، 80% مسلم آبادی۔ وہاں کے لوگوں کی اکنامی اور روزی روٹی کو دیکھو اور کلکتہ کا دیکھ لو۔ پریکٹیکلی بھی یہ بات پروف نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ نہیں بھائی یہ ادھر ادھر کے اسکول میں پڑھائیں گے، بچہ بھوکا مر جائے گا۔ وہاں کی تعلیم اچھی ہوتی ہے، وہاں پہ اتنا بڑا ادارہ ہے، کس کے؟ سارے کرسچنوں کے اسکول میں۔ میں اس لیے کبھی کبھی ٹونٹ مارتے ہوئے کہتا ہوں، طنز کرتے ہوئے، ایسا لگتا ہے اللہ روزی کا فرشتہ جو ہے کرسچن اسکول کے گیٹ میں بٹھایا ہے کہ جو اندر آئے لکھ دو لکھپتی، جو نہ آئے لکھ دو بھوکا مر گیا، ہے نا۔ یہ ہمارے یہاں کا سماج ہے، یہ اللہ پر منحصر نہیں ہے۔ یہ کس پر منحصر ہے؟ دنیا کے ایک اس تعلیمی نظام پر جس نظام کا کوئی عطا پتہ نہیں، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، جس کی بنیاد نہیں ہے، اس کے سارے تھیوری آج غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ قانتا للہ، مکمل اللہ پر ڈیپینڈ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوں گا کون شفا دے گا؟
اللہ تعالیٰ۔ کھانا کون کھلائے گا؟ روزی کون دے گا؟ اپنے باپ کو اب نصیحت بھی کی تو اسی طرح کی نصیحت کی، کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ نہ جو بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، لا یضر ولا ینفع، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس ایک لفظ میں ہے، قانتا للہ، مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر ڈیپینڈ۔ حنیفاً، یکسو ہو کر کے۔ حنیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حنیف یعنی یکسو ہونا۔ دین حنیف کہا جاتا ہے اسلام میں، ایک ایسا دین جو انسان کے ذہن کو ایک پوائنٹ پر لے جا کر روک دے، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ حنیفاً، یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، فلی کنسنٹریشن کے ساتھ، مکمل کنسنٹریشن، یکسوئی، دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف دھیان لگانا اور اللہ رب العالمین پر منحصر رہنا۔ کبھی بھی کوئی بھی تکلیف آئے یہ محسوس نہ کرنا کہ میرے رب نے مجھے اکیلا چھوڑا ہے، ہمیشہ یہ محسوس کرنا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرا مددگار ہے، وہی میرے ہر حالت میں میری مدد وہی کیا اور آگے بھی وہی میری مدد کرے گا۔ تو حنیفہ، فل کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ڈیپینڈ ہونے والا، اس لیے کہ جب بھی انسان کا کنسنٹریشن اللہ سے ہٹے گا اس کا عقیدہ ڈگمگانا شروع ہو جائے گا۔ تکلیف، پریشانی، مصیبتیں، دکھ، خوشی، ہر لمحے میں انسان اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ اب آپ سوچئے ہماری زندگی میں کتنی خوشیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی قرآن میں اور حدیث میں ہے، خوشی نظر ہی نہیں آتا ہے کہ کبھی خوشی بھی ملی ہوگی، کبھی چین و سکون بھی رہا ہوگا۔ ایک مصیبت چھوٹتی نہیں ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری چھوٹتی نہیں ہے تیسری آ جاتی ہے نا۔ کہیں ظالم بادشاہ سے مقابلہ ہے تو کہیں ظالم گاؤں والوں سے مقابلہ ہے۔ جب سب آرام ہو گیا تو کہا بیٹا کو ذبح کر دو، ہے نا۔ جب سب آرام ہو گیا، چلو اب سب ٹھیک ہو گیا تو کہا کہ بیٹا کو ذبح کر دو۔ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا، فلی کنسنٹریشن کے ساتھ، فلی ڈیپینڈنٹ جسے کہتے ہیں، یہ قانتاً حنیفہ ہے۔ قانتا للہ حنیفہ ولم یکن من المشرکین۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب تک انسان کی زندگی سے شرک ختم نہیں ہوگا انسان کے اندر یہ خاصیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر سے شرک ختم نہیں ہوگا انسان کے اندر یہ خاصیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آج ہی ایک بات میں ایک مولانا کی تقریر میں سن رہا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو کون سی آیت کی تلاوت کر رہے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یکفیکا، اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہاری جانب سے، ہم اللہ، ان لوگوں کے لیے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ اللہ کافی ہے لیکن شہید ہو رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کافی ہے تو شہید کیسے ہو گئے؟ سوال۔ اللہ کافی ہے تمہاری جانب سے اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین تمہاری جانب سے ان ظالموں سے بدلہ لے گا، لیکن یہ شہادت تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی، تمہاری موت تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی، یہ تمہاری زندگی کا ختم ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے جانب سے ان کے لیے کافی ہے، تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، لیکن شہید ہو رہے ہیں۔ تو شہید ہونا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے، موت آنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اس کی موت، اس کی شہادت اس کے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے، جنت میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ کہاں نقصان ہے؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے لیے نقصان کا ذریعہ رہا؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے لیے نقصان کا ذریعہ رہا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے لیے نقصان کا ذریعہ رہا؟ نہیں۔
توحید پر ایمان پر رہنے کے وجہ سے اگر کسی کی موت آتی ہے تو یہ موت ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے ذریعے سے شہادت نصیب کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے گناہوں کو ان ظالموں کے سر پر لوٹا دیتا ہے، اور ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافی ہے۔ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہے، لیکن مومن کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، مار ہو رہی ہے، پیٹ ہو رہی ہے، ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تکلیف کا سامنا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب آج ہم کہیں گے کہ مسلمانوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا تھی؟ وہ تو بدعمال نہیں تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا تھی؟ وہ تو بدعمال نہیں تھے۔ ان سب سے آگے بڑھ کر کے زکریہ علیہ السلام کی شہادت، نبی تو تھے نا، نبی کچھ بھی ہو سارے صحابہ سے تو بہتر ہے۔ صحابی کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچے، ان کے مقابلے میں نبی تو ہر حال میں آگے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، تو ان کی زندگی میں جو پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان کو شہادت نصیب ہوئی، تو کیا یہ بدعمالی کا نتیجہ کہا جائے گا؟ نہیں، بدعمالی کا نتیجہ نہیں کہا جائے گا۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے توحید پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا ہے۔ کسی کی زندگی میں تکلیف پریشانی ہو، اس کو اس کے گناہوں کا نتیجہ نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہو۔ تو توحید پر جب انسان ہوگا تو ایسی صورت میں وہ کبھی بھی نراش مایوس نہیں ہوگا۔ جو اللہ پر منحصر ہوگا اس کی زندگی میں مایوسی نہیں آئے گی۔ قانتاً للہ ہو جاؤ، مایوسی کبھی نہیں ہوگی۔ قانتاً للہ ہو جاؤ، ڈر اور خوف کبھی نہیں ہوگا۔ قانتاً للہ ہو جاؤ، گھبراہٹ کبھی نہیں ہوگی۔ کبھی نہیں سوچو گے کہ یار میں اکیلے ہوں، پورے ٹرین میں میں اکیلا مسلمان سفر کر رہا ہوں، باقی سب غیر مسلم پورے بوگی میں بھرے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کے بیچ میں، کفار اور مشرکین کے بیچ میں اکیلا ایک صاحب توحید انسان اگر کھڑا ہوگا، اگر قانتاً للہ ہوگا، حنیفہ ہوگا، یعنی اللہ کی طرف دل جمعی کے ساتھ توجہ رکھنے والا، اللہ پر مکمل انحصار کرنے والا ہوگا، کبھی اس کو گھبراہٹ چھو کر کے نہیں جائے گی۔ میں نے بہت پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیث کبھی مجبور نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث کو ہونا چاہیے قانتاً للہ، اللہ تعالیٰ پر منحصر، اللہ رب العالمین پر ڈیپینڈ۔ جب اللہ پر منحصر ہوگا، اللہ پر ڈیپینڈ ہوگا، وہ کبھی مجبور نہیں ہوگا۔ حالات کوئی بات نہیں، دشمن کوئی بات نہیں، مصیبتیں کوئی بات نہیں، ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کس لیے؟ میرے جنت میں درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، بادائے تن سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مصیبت، تکلیف، پریشانیاں، دکھ، درد، یہ ساری چیزیں انسان پر اثر نہیں کرتا جب اس کی توحید مضبوط ہوتی ہے۔ اسی کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے کہا قانتاً للہ حنیفہ، دونوں ایک ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک انسان اللہ کی طرف توجہ لگانا نہیں شروع کرے گا، تب تک وہ دوسرے کی طرف منحصر ہونا، دوسرے پر ڈیپینڈ ہونا باقی رکھے گا۔ جب وہ کلی طور پر اللہ رب العالمین کی طرف توجہ لگائے گا، ہر حال ہر گھڑی میں اللہ کو یاد رکھے گا، تو دنیا کے تمام چیزوں سے اوپر اٹھ جائے گا، دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر سے اس کا انحصار ختم ہو جائے گا۔ انحصار اور چیزوں کا استعمال دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ گاڑی استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ گاڑی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ گاڑی نہیں ہوگی تو بھی آپ اپنا سفر طے کریں گے، لیکن گاڑی نہیں ہوگی تب سفر ہی نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب آپ گاڑی پر ڈیپینڈ ہو گئے۔ تو دنیا کے وسائل پر منحصر ہونا الگ چیز ہے اور وسائل کا استعمال کرنا الگ چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، انہیں بھی غم ہوتا تھا، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہ ساری چیزوں پر وہ منحصر نہیں رہتے تھے، اس پر انحصار نہیں کرتے تھے، اس کے بغیر بھی جیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو جب لے کر گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو جہاں چھوڑ کر آئے تو کچھ کھجور اور کچھ پانی بھی تھا۔ یہ نہیں کہ نہیں میں تو اللہ پر منحصر ہوں، کھانا پینا چھوڑ دیا، نہیں،
اللہ رب العالمین پر اعتماد کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ کر کے بیٹھ جائے گا، نہیں بھائی اللہ مالک، اللہ کھلانے والا ہے، ہم تو بس چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، نہیں۔ دنیا کے وسائل کا استعمال یہ جائز ہے، لیکن اس پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا جائز نہیں ہے۔ اس بات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھو جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ویسی روزی عطا کرے گا جیسے چڑیوں کو روزی عطا کرتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ چڑیے اپنی بڑی گھونسلے سے اڑتے ہیں، لیکن شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وہ امام ہیں، رہبر ہیں دنیا والوں کے لیے۔ توحید کتنا مضبوط، مکمل اللہ پر منحصر، حنیفاً مکمل اللہ رب العالمین کی طرف دھیان لگانے والے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں۔ شرک نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، شرک نہیں کرنا ہے کا مطلب نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں آدمی چھوٹی چھوٹی چیز کو مجبوری سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں مجبوری کی ایک ہی شکل ہے، وہ ہے جان کا خطرہ۔ اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ بھی جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہر چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے نا، اس کے لیے ہر چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ ہمارے یہاں پر لوگ شرک کیسے کرتے ہیں؟ شرک اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے کسی نے چلتے ہوئے راستے میں تھوک دیا ہو، غلط ہے لیکن میں نے راستے میں تھوک دیا ہے نا، ویسے ہی میں جانتا ہوں یہ شرک ہے لیکن میں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ اس کو خود ہی پتہ نہیں کیا مجبوری، لیکن مجبوری ہے۔ اب ایک آدمی ایک نیتا ہے، سوچیے ایک نیتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، مندروں کا چکر کاٹ رہا ہے، آرتی کر رہا ہے، لیمبو کاٹ رہا ہے، کدو کاٹ رہا ہے، سب کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ نہیں مجھے تو الیکشن جیتنا ہے۔ ہار جا، کیا ضرورت ہے تو جیتنے کی؟ نہیں، اگر میں نہیں جیتوں گا تو پارلیمنٹ میں مسلمان کے حق میں بات کون کرے گا؟ یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ یہ کون سی مجبوری ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شرک کر کے پارلیمنٹ جاؤں گا، جا کے مسلمان کی بات کروں گا۔ ابے جو شرک کر کے گیا وہ کبھی زندگی میں تمہارے حق کی بات کرے گا؟ مشرک شرک کرے گا اور جا کے تمہارے حق کی بات کرے گا؟ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر جو چلے گا وہ کبھی مشرک نہیں ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کا راستہ صرف وہی چھوڑے گا جو بیوقوف ہوگا۔ سفیہ ان کا معنی ہوتا ہے بیوقوف۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، یعنی توحید سے کنارہ کشی وہی اختیار کرے گا جو بیوقوف ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور آیت بیان کی اللہ امام محمد ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مومنون کی آیت، والذین هم بربہم لا یشرکون، مومنوں کی صفت وہ ہیں جو لوگ کبھی شرک نہیں کرتے، جن کی زندگی میں شرک نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے طرف جس میں توحید کو سمجھایا گیا ہے کہ توحید کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی الامم، میرے سامنے تمام نبیوں کے امتوں کا لایا گیا۔ فرأیت النبی معہ الرہط والنبی معہ الرجل والرجلان والنبی لیس معہ احد، میں نے بہت سارے نبیوں کو دیکھا جن کے ساتھ ایک رہط ہے، 10 سے کم آدمی، 8 9 7 5 ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک نبی جا رہا ہے، ان کے فالوور اتنے ہی ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 4 5 10، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ تو زیادہ فالوور کا ہونا حق بات کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کو سن جاؤ، کتنے سارے لوگ لائک کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ سنتے ہیں، اتنے سارے لوگ ان سے متاثر ہیں۔ بڑے بڑے عالموں نے ان کی کتاب، ان کی تفسیر سن کر کے ان کو ہدایت ملی۔ مودودی کا یہی حال ہے۔ ارے مصر جامعہ ازہر جانتے ہو؟ مصر کی سب سے دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی، مسلمانوں کی سب سے پہلی یونیورسٹی، وہاں ان کی کتابوں پر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے وہ آدمی صحیح ہو جائے گا؟ فالوور بڑھ جانے سے
کوئی صحیح ہو جائے گا؟ یہ تو انجینئر مرزا نے کہا تھا شیخ ابو یحییٰ نور پوری سے. آپ کی بساط کیا ہم سے بات کرنے کی؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کے کتنے سبسکرائبر ہیں؟ سبسکرائبر زیادہ ہونے سے کوئی آدمی بھئی ویسے تو جتنے بھی نیتا ہیں ان سب کو سارے نیوز چینل والے فالو کرتے ہیں. کس لیے؟ نیوز نکالنے کے لیے. تو ہر سبسکرائبر تمہارا فالوور کہاں سے پتہ چلا؟ سبسکرائبر زیادہ ہونا یہ اس کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے؟ وہ کہتے تجھ سے زیادہ سبسکرائبر پھر دوسروں کے ہیں. ٹویٹر پہ شاہ رخ خان کو تم سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، بتاؤ وہ تم سے زیادہ پھر حق پر ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ آپ کو کتنے لوگ سنتے ہیں، آپ کو فالوورز کتنے ہیں، آپ کے چاہنے والے کتنے ہیں، آپ کو دیکھنے والے کتنے ہیں؟ ویسے بھی قرآن حدیث سننے والے کم ہوتے ہیں. کیوں قرآن حدیث سننے والے کم ہیں؟ مدینے کے ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا، مسجد قباء کے امام ہے شیخ سلیمان الرحیلی، کہ اچھا ایک بات بتائیے کہ قرآن حدیث کے درس میں لوگ بہت کم آتے ہیں، ناچ گانا میں کرکٹ دیکھنے میں لوگ تو بھیڑ لگا کے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ تو کہا قرآن اور حدیث سننا سب کے اوقات میں نہیں ہے، سب کے بس میں نہیں ہے. قرآن اور حدیث بہت بھاری چیز ہے. کیا کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اس آیت کو پڑھے تفسیر وہ سمجھ میں آئے گا. یا ایھا المزمل، اے مزمل چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ، رات کو تہجد کا اہتمام کرو. نصفہ آدھی رات، او انقص آدھی رات سے کچھ کم، او زد یہ اس سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو ترتیل کے ساتھ اس کا حق ادا کر کے پڑھو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، ہم آپ پر قرآن نازل کرنے والے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس پر کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنی مضبوط کمر چاہیے اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. ایمان اور کلیجہ کتنا مضبوط چاہیے، اتنا ایزی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے وہ احمد نقشبندی، کتنی بھیڑ آتی ہے کیا سننے کے لیے؟ گالی سننے کے لیے. اسٹینڈ اپ کامیڈین نہیں ہے وہ، سٹنگ کامیڈین، بیٹھ کے کامیڈی کرتا. ایک اور اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے ہاشمی میاں، بھیڑ لگی رہتی ہے. کیا سننے آتی ہے؟ قرآن حدیث سننے آتی ہے. دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے کھڑے ہو کر کے، کسی کو چڑھاتا ہے، کسی کو منہ ٹیڑھا کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، اس کو سننے کے لیے آتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ بابا فاروق رضوی، بھیڑ آتی ہے قرآن حدیث سننے کے لیے نہیں، اہل حدیثوں کو گالی کتنا اچھا دیتا ہے، گالی سننے کے لیے آتا ہے سب، ہے نا. یہ سارے کامیڈین ہیں، دنیا بھر میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں آتے ہیں لوگ ان کے پاس؟ قرآن حدیث سننے کے لیے. قرآن حدیث سننا اور قرآن حدیث کے محفل میں بیٹھنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ بہت بھاری چیز ہے. ہر کسی کا نہ تو کلیجہ اتنا مضبوط ہے، نہ ہر کسی کا دماغ اتنا اسٹرانگ ہے کہ قرآن حدیث سننے کے لیے بیٹھ سکتا. اگر کوئی قرآن حدیث نہیں سن پا رہا، اٹھ کے چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور ہو رہا ہے، عبادتوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے وہ سننے کے لیے بیٹھ نہیں پا رہا. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ تہجد پڑھیے، ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں. تو فالوورس، بھیڑ، یہ سب معنی نہیں رکھتا ہے. بھائی دیکھیے نبی ہے، وَنَبِيٌّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ دو آدمی ہیں. وَرَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کچھ نبی ایسے بھی جن کے ساتھ ایک کو آدمی نہیں ہے، اکیلے چلا جا رہا بیچارہ. لوگ سمجھتے ہیں واہ مولانا کیا زبردست، مولانا اتنے دن سے تقریر کر رہے ہیں، مسلی بڑھ نہیں رہے ہیں. مولانا کا ہاتھ میں مسلی بڑھانا. اور کتنے نبی تھے جن پر لوگ ایمان نہیں لا، اکیلے وہ بیچارے چلے گئے دنیا چھوڑ کر کے. مولانا کا ہاتھ میں ہے.
مولانا اتنے دن سے علاقے میں ہے، کچھ اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تو مولانا کیا سب کو رسی میں باندھ کر گھسیٹ کے مصلی پر لا کے نماز پہ کھڑا کریں گے؟ کام ہے بولنا، وہ بول رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ کسی کو ہدایت ملی تو اللہ کی مرضی، نہیں ملی تو اللہ کی مرضی۔ اذ رفع علی سواد عظیم، اچانک ایک سواد عظیم دکھایا گیا، لو سواد عظیم آیا، یہاں سے لوگوں نے سواد اعظم بنایا، سواد عظیم، بہت بڑی بھیڑ دکھائی گئی۔ فظننت انہ امتی، میں نے سوچا کہ شاید یہ میرے امت کے لوگ ہوں گے۔ فقیل علی، مجھ سے کہا گیا ھذا موسیٰ وقوم، لو سواد اعظم تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں۔ فنظرت، میں نے دیکھا، فاذا سواد عظیم، اس سے بھی بڑی ایک اور جماعت تھی، تو کہا گیا ھذہ امتک، یہ آپ کے امت کے لوگ ہیں۔ معہم 70 الفا يدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، اس میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بنا حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ثم نہض فدخل منزلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کے اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فخاض الناس فی اولئک، تو لوگ ان 70,000 کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ فقال بعضهم، کچھ لوگ ہیں نا کہا فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صحابی ہی ہوں گے۔ وقال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، بھئی ہم لوگ تو پہلے کافر تھے، بعد بھی مسلمان ہوئے ہیں، شرک کرتے تھے، اب اسلام میں آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اور کبھی شرک نہ کیے ہوں، کچھ لوگوں نے کہا۔ وذکروا اشیاء، بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کرنے لگے۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ فاخبروہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے خبر دی۔ دیکھیے صحابہ اکرام سوچتے تھے کہ خوش نصیب کون ہوگا، اس کو تلاش کرنا، جستجو، نیک انسانوں کو تلاش کرنا، یہ صحابہ کی خصلت تھی۔ کون ہوگا وہ جنتی جو بنا حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، جہنم جس کو چھوئے گی بھی نہیں، بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جائے گا، کون ہوگا وہ خوش نصیب انسان؟ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا یہ اس کے اچھائی کی نشانی ہے، اور برے چیزوں کے بارے میں سوچنا برائی کی نشانی ہے۔ ہمارے ہاں یہ انسان نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے سماج میں اچھا انسان کون ہے، پتہ کرنا پیسہ کہاں سے لایا ہوگا، ہے نا، بابا اس کا کسی سے کچھ چکر وکر چل رہا ہے کہ روز اس گلی میں گھوم رہا ہے نا، اچھا روز یہ جاتا کہاں ہے پتہ کر رہا تو، اچھا یہ گاڑی میں بٹھا کے لے کے کس کو جاتا ہے، اس کی بہن تو ایک بھی ہے ہی نہیں، اماں تو لگتی نہیں ہے، کون اس کے اسکوٹر میں روز پیچھے بیٹھی ہوئی ہے نا۔ اچھی چیزوں کی تلاش اس کے اچھے دماغ کی نشانی، اچھی کھوپڑی میں اچھی بات آئے گی اور گھٹیا کھوپڑی میں گھٹیا باتیں آئیں گی۔ تو صحابہ اکرام کو جب معلوم ہوا کہ 70,000 لوگ بلا حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے تو سوچ میں پڑ گئی کہ بھائی یہ 70,000 خوش نصیب ہوں گے کون، ان کی اچھائیاں کیا ہوں گی، وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ نیکی کی تلاش، یہ اچھی چیز کی نشانی ہے۔ انسان کو اچھائی تلاشنے کی ضرورت ہے، اچھی چیزوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی برائی دکھ جائے تو اس کو نظر انداز کر دے، خاص کر کے اگر عقیدے میں برائی نظر آ جائے تو فوراً اس سے منہ موڑ لینا چاہیے، یعنی کہ چلو اس کی اچھائی کو لے لیتے ہیں، بھلے بد عقیدہ ہے، نمازی تو ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح بولتے ہیں اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، نماز تو پڑھتا ہے نا، بھئی یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ پانی بھی کتنا بھی ملا ہے، دودھ تو بیچ رہا ہے نا، ہاں بھلے اس میں سرف ایکسل کا جھاگ ملا رہا ہو لیکن دودھ تو بیچ رہا ہے نا، کہ ہمارے یہاں یہ حالت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ دم کروانا بھی بہت اچھی چیز نہیں ہے، بات یاد رکھیے، دم کرنا جائز ہے لیکن بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ کیسے؟
جن جادو کے اثرات اگر انسان پر ہیں، انسان خود قرآن کی تلاوت کرے، اپنے آپ پر دم کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، ہے نا، یا اپنے گھر کے بچوں پر کرے۔ اللہ کے رسول حضرت حسن حسین پر دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اپنے بچوں پر صبح شام یہ دعا پڑھ کے دم کرنا چاہیے، گھر سے نکلتے ٹائم دم کر کے نکلنا چاہیے۔ لا یسترقون، بھائی میں بہت پریشان ہوں، تھوڑا دم کر دو۔ دم کرانے کے لیے جانا، یہ کیا ہو گیا؟ خود عمل نہ کروانا، دوسرے پر ڈیپینڈ ہونا ہوا۔ اس میں کچھ شکلیں ایسی ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں، کچھ شکلیں جائز بھی ہیں، لیکن جائز اگر ہیں بھی تب بھی وہ دوسرے پر منحصر ہونے والی بات ہو گئی، اپنے خود کرنے کی بات نہیں ہوئی۔ ہم الذین لا یسترقون، دوسروں سے دم نہیں کرواتے، خود دم کر سکتا اپنے آپ پر، لیکن کسی سے دم کروانا یہ شرک تو نہیں ہے، لیکن اگر شرکیہ جملہ پڑھ کے دم کر رہا ہے تو شرک ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کے ایمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے ایک اعتبار سے۔ کیوں؟ کوئی تکلیف ہے، خود دم کرو اور صبر کرو۔ ایک عورت کو مرگی کی بیماری تھی، کیا تھی؟ ہے نا حدیث مشہور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں جب گر جاتی ہوں تو میرے شرمگاہ کھل جاتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صبر کرو، اور چاہو تو میں دعا کر دوں گا۔ صبر۔ کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دعا کے لیے آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہتے تھے صبر کرو۔ کیوں کہتے تھے صبر کرو؟ جو مصیبت تمہارے سامنے ہے تم اس پر صبر کرو، اس کو تم برداشت کرو، اللہ سے دعائیں خود کرو، یہ تمہارے زیادہ پختہ ایمان کی دلیل ہے۔ حدیث زریر، ایک صحابی ہے، آئے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، میں اندھا ہوں، مجھے اللہ آنکھ دے دے۔ تو کہا ان شئت دعوت لک وان صبرت فهو خیر لک، اگر تو چاہے تو صبر کرے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ تو ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے ہیں، خود تکلیف میں ہیں، چلو خود ہی دم کر لیا۔ اللہ کے رسول نے دم سکھا، تکلیف ہو تو تکلیف کے جگہ میں ہاتھ رکھو پورے ایمان و یقین کے ساتھ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر 7 مرتبہ پڑھو، ہے نا۔ پھر ہاتھ میں تھوک لگا کر مٹی پہ رکھو، اس کی ایک دعا ہے، بسم اللہ تربت ارزنا و ریقت بعضنا والی جو دعا ہے، پھر اس کو جہاں زخم ہے وہاں پر لگاؤ، سب دم ہے، خود کرو، یہ ٹھیک ہے۔ دوسروں سے کرواؤ، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، دم کروانے والوں میں 80% وہ ہوتے ہیں جن کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعی تکلیف ہوتی ہے۔ تو واقعی تکلیف ہو تب بھی پہلے خود عمل کرو، اگر خود عمل نہیں کر سکے تو ایسی صورت میں دوسرے کے پاس جاؤ، لیکن دوسرے کے پاس جانے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ شرک کرے گا، لیکن شرک کے راستے کھلتے بھی ہیں، لیکن دوسرے کے پاس جانے سے یہ والی فضیلت سے تو بہرحال وہ خارج ہو جاتا ہے۔ لا یسترقون ولا یکتؤون، دوسری بات کیا ہے؟ وہ داغتے نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں دوائیں اتنی پاورفل نہیں ہوتی تھی، کٹ جانے سے خون نکلنے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے لوہا گرم کر کے اس کو جلاتے تھے تاکہ اس جگہ میں کیا ہو جائے؟ خون بند ہو جائے۔ وہ جگہ جل جاتا تھا، وہ مسلس جل جانے کی وجہ سے وہ چپک جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خون کا فلو رک جاتا ہے، خون جلنا نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ داغ نہیں لگواتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا کرنا شرک ہے، لیکن یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ آج کی تاریخ میں بہت سارے ڈاکٹر لوگ ختنہ کرتے ہیں، بہت سارے سرجنوں کو دیکھیں، وہ لائٹ کا ہیٹر ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا وہ مشین؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے بنگلور میں، وہ
لوہے کا ہوتا ہے، اس میں تار لگا ہوتا ہے، الیکٹرک ہوتا ہے، وہ ایک دم لال ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے داغ لگاتے ہیں تاکہ خون بند ہو جائے، فوراً زخم ٹھیک ہو جائے کچھ ہی دنوں میں۔ اس طرح لوگ کرتے ہیں، تو کاٹنے کے بعد خون روکنے کے لیے، تو یہ اسی داغ لگانا ضروری نہیں ہے یہ شرک ہو، یہ شرک نہیں ہے، لیکن بہرحال زندہ چیز کو جلانے کا تو اجازت انسان کو نہیں ہے نا، جاندار کو جلانے کا حق انسان کو نہیں ہے، لیکن وہ جلا رہا ہے، اس کے وجہ سے لا یکتؤن۔ اس حدیث کی روشنی کے بعد محدثین نے لکھا صحابہ اکرام موت پسند کرتے تھے لیکن داغ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، کہ ہم مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن داغ لگانا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ اس سے اس فضیلت سے خارج ہو جاتا ہے داغ لگانا۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، تیری منحوس چہرہ جب سے دیکھا نا مصیبت آ رہی ہے نا۔ اتفاق ہے ایک آدمی سے جب بھی ملو کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے، پیسہ گم ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ گم، کبھی سائیکل گم جاتا ہے۔ یہ کم وقت جب بھی میرے سامنے آتا ہے میرا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، اس سے ملو تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ منحوس آدمی، ہمارے اللہ کبھی کبھی مذاق میں تیری کالی زبان کچھ بھی مت بولا کر، ہے نا، تو نحوست۔ اچھا ایک مرتبہ ایک آدمی فون کیا مجھ کو کہ ان کے یہاں ایک عورت ہے، وہ جب بھی سپنے میں دیکھتی ہے کسی کے مرنے کو تو وہ مر یاد ہے۔ اب جس کا سپنا دیکھی وہ مجھے فون کر دیا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا، ہم کو وہ مرا ہوا دیکھی ہے سپنا میں، اس سے پہلے اپنے ابا کو دیکھی تھی وہ مر گیا، فلاں کو دیکھی تھی وہ مر گیا، اب میرے بارے میں خواب میں دیکھی ہے۔ بولے چھوڑ یار، وہ خواب میں نہیں دیکھتی تو مرتا نہیں کیا؟ اس نے جن لوگوں کو دنیا میں خواب میں مرتے ہوئے نہیں دیکھا اس میں سے کوئی مرا نہیں کیا آج تک؟ موتا نہیں ہے، مر جائے گا، ٹینشن کیا اس میں کہ اس نے خواب میں دیکھ لیا مرتا ہوا، اس لیے ہم گھبرا کے بیٹھ گئے ہیں۔ موت آنی ہوگی آ جائے گی، بیچارہ 4 سال سے زندہ ہے، مرا ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ ایسا ہو گیا ہو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ سپنے میں دیکھنے سے بولے اس کے سامنے آؤ ہی مت، یہ پہچان لے کہ کبھی یہ سپنے میں مجھ کو اگر مردہ دیکھ لی تو میں مر جاؤں، تو تمہیں سب سے پہلے اس کو روز مودی کا فوٹو دکھاؤ، کسی نہ کسی دن تو مرنے کا خواب دیکھے گی۔ عجیب چیز ہے یہ، کسی کے سپنے میں کسی کو مرتے دیکھنے سے لا یتطیرون، فعل بد نہیں لیتے ہیں، بدشگونی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بلی کا راستہ کاٹ دینے والا، میں آج تک نہیں سمجھا کتے سے محبت کیوں ہے، بلی راستہ کاٹ دیتے، مجھے کتا جو اتنا راستہ کاٹتا کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جبکہ کتا، چوہا، سانپ، بچھو یہ سب تو بلی کے مقابلے میں زیادہ نقصان دہ ہیں، بلی تو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، تو کتا راستہ کاٹ دے، ہے نا، چوہا راستہ کاٹ دے، سانپ راستہ کاٹ دے، تب تو آدمی کو زیادہ ڈرنا چاہیے، لیکن نہیں، وہ صرف بلی کو لے کے آدمی پریشان ہے۔ بلی راستہ کاٹ دے، وہ بھی کالی والی ہو تو اور گھبرا جائے گا آدمی۔ فالبت میسیج آ گیا، 70 لوگوں کو نہیں بھیجے گا تو آدمی مر جائے گا، بیٹا مر گیا، ڈاکٹر کا پیشنٹ مر گیا، بلڈنگ گر گئی، پنکھا گر گیا، چھت ٹوٹ گیا، آدمی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا، کم سے کم مارے ڈر کے بھیج دیتا ہے۔ مجھ کو بھیج دیا، ایک آپ ہے، بولے نہیں آپ سے میں کنفرم کرنے کے لیے بھیجا ہوں۔ بولے تم اتنا کتنا 70 آدمی کو کنفرم کرنے کے لیے بھیجا ہے کیا؟ 116 آدمی کو کنفرم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں۔ 4 چیز، 3 کرنا ہے، 2 نہیں کرنا ہے، دم نہیں کروانا، داغ نہیں لگوانا، فالبت نہیں لینا، اور کرنا کیا؟ اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ توکل کی یہ انتہا ہے، ہر تکلیف برداشت لیکن بھروسہ اللہ پر۔ یہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو کیا کہا گیا؟ نہ تو حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، سیدھے جنت۔ فقام عکاشۃ بن محصن، تو عکاشہ ابن محصن کھڑے ہوئے کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے۔ یہ بھی صحابہ اکرام کی دیکھیے اچھائی، جنتی بننے کے لیے آگے بڑھو، دعا کیجیے ہو جائے، مجھے مل جائے سفارش۔ فقام رجل آخر، ایک اور کھڑا ہوا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب یہ تو دعا کے چکر میں سب جائیں گے، سب دعا ہی سے جائیں گے، بھائی عمل بھی تو کرنا ہے، سب کے لیے تھوڑی دعا کر سکتے ہیں، ایک کے لیے دعا کر دیا باقی لوگ اب عمل کرو۔
تو کہا سبقہ کبیہا عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے نکل گیا، اب بات ختم، اب مزید کسی کے لیے دعا کی گنجائش نہیں ہے، اب سب لوگ عمل کے پیچھے بڑھو، ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توکل، اعتماد، بھروسہ، توحید پر کامل یقین ابراہیم علیہ السلام جیسی ہونی چاہیے، اور اللہ پر انحصار ہو، اللہ کی طرف مکمل یکسوئی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین پر اتنا انحصار ہو کہ دنیا کی چیزوں کو استعمال تو کرے لیکن اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، تو انسان کے لیے بلا حساب و عذاب جنت ہے، وگرنہ پھر اس کے سامنے تو بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ شرک سے ڈرنے والی بات ہے، انشاءاللہ اگلے کیا کہتے ہیں نہیں، ایک چیز، ایک اور روایت یہاں ہے دم کے سلسلے میں، انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔